أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ قریش، اور سورہ قریش اور سورہ فیل یہ دونوں پیئر کی شکل میں ہیں۔ لیکن جب میں سورہ قریش کو پڑھ رہی تھی، اس کی تیاری کر رہی تھی، تو مجھے لگا کہ یہ تو ایک بالکل نیا موضوع اور مفہوم رکھتی ہے جو آج سے پہلے بالکل ذہنوں سے اوجھل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں معاف کرے اور آئندہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو آج ہم سورہ قریش پڑھیں گے۔ بس ہمیں چونکہ زیادہ وقت چاہیے ہوگا، اس لیے ہم فوراً ہی شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ قریش پڑھیں گے۔ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 4 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ سورہ کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق یا رب العالمین۔ 4 آیات میں 4 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بھی رکھوں گی، اور اس سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کی شان نزول۔ اس آیت کا جو پہلا لفظ ہے لإیلاف قریش، قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کا نام بھی تھا، اور اسی پر اس سورہ مبارکہ کا نام بھی ہے۔ مکی سورہ مبارکہ ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ میں جو موضوع اور مضمون ہے وہ تو آپ کے سامنے میں رکھ دیتی ہوں، اور ہم جانتے بھی ہیں جب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ قریش چونکہ مانوس ہوئے جاڑے اور گرمی کے سفر سے، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ بہت سی بات اس سے بھی کلیئر ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن تھوڑا سا ہمیں آج ایک بیک گراؤنڈ سمجھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، جو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے علم میں ہے، لیکن اس کو ہم ذرا سا دوبارہ سے ریویژن کریں گے۔ قریش کا جو قبیلہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں، ان کے جو دادا تھے، یہ وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی کہ وہ پورے عرب میں اسکیٹرڈ تھے، مختلف جگہوں پر رہا کرتے تھے۔ معاشی صورتحال بھی اچھی نہیں تھی، اور کچھ علمی حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے۔ پھر ان لوگوں نے، ان کے جو ایک بڑے جو بزرگ تھے قصی بن کلاب، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ کے دادا کہ ہم اپنے قبیلے کو جمع کر کے مکہ میں اپنے رہنے کے لیے اس جگہ کو انہوں نے پسند کیا، اور پھر سارے لوگوں کو وہاں اکٹھا کیا، اور اس کے بعد وہاں پر اس کو مینج کرنا شروع کیا۔ سب سے جو اہم بات تھی ان کی کہ انہوں نے اسے ایک سٹی کے طور پر ڈیولپ کیا، اور وہاں پر چونکہ بیت اللہ موجود تھا تو انہوں نے اس کی ذمہ داری، اس میں حاجیوں کا جو آنا ہوتا تھا اس کو سنبھالا، وہاں ان کی جو ضیافت ہوتی ہے، مطلب پانی کا انتظام، کھانے کا، یا جو لوگ آ رہے ہوتے تھے ان کے لیے رہائش کا، یہ سب مینجمنٹ انہوں نے کی۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ظاہر ہے اس سب کے نتیجے میں ان کا جو لیول تھا، جو ان کی عزت تھی، جو ان کا مقام تھا، وہ بڑھتا چلا گیا۔ مکے میں ان کی عزت اس وجہ سے مکے سے باہر پوری دنیا عرب میں ان کی رسپیکٹ بہت زیادہ ہو گئی کہ یہ کعبے کے متولی ہیں، یہ کعبے کو سنبھالنے والے ہیں، یہ وہاں حاجیوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس سے ان کو جو 2 فائدے ہوئے، امیڈیٹ فائدے۔ اچھا، اس کے بعد ان کی نسل در نسل پھر وہ وہیں پر انہوں نے رہے، اور وہاں سے وہ تجارت لے جاتے۔ اس سے 2 بڑے فائدے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ ان کو جو رسپیکٹ ملی بیت اللہ کے متولی ہونے کی حیثیت سے، اور وہاں کے جو ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے قریش عزت دار قبیلہ کہلایا، اور یہ رسپیکٹ جو تھی وہ کیا کہنا چاہیے کہ لوگ ان کے اس مذہبی جو ان کا اسپیکٹ تھا، جو ان کی مذہبی خدمات تھی، اس کے نتیجے میں لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے تھے۔ ان کے قبیلوں کو یا ان کے جو قافلے ہوتے تھے اس کو امن ہوتا تھا، کوئی ان کے اوپر اٹیک نہیں کرتا تھا، ورنہ اس وقت عرب کی صورتحال یہ تھی کہ ان کا تو بزنس ہی یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے پر اٹیک کیا کرتے تھے اور چھین جھپٹ کے کھا لیا کرتے تھے مردوں کو پکڑ کے۔ اب پھر جس کی قبیلے کی طاقت ہوتی وہ دوسرے پہ پھر اٹیک کر دیا کرتا، تو مطلب بدامنی کی وجہ سے وہاں کوئی ٹریولنگ یا کوئی تجارت، ایسے میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے دادا قصی بن کلاب جب وہ یہاں آئے اور ان کے بعد ان کے بیٹے تو ان لوگوں نے وہاں چونکہ وہ ساری دینی خدمات اور بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کی خدمت شروع کی، جس کے نتیجے میں ان کو وہ رسپیکٹ ملی کہ ان کے جو قافلے جاتے تھے تجارتی سامان لے کر ان کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کرتا تھا، نمبر ون۔ نمبر ٹو، ان کی بہت عزت کی جاتی تھی، ایک ریسپیکٹ بھی ہو گئی، اور پھر یہ کہ امن، جس کے نتیجے میں باقی لوگوں کی نسبت ان کا بزنس بہت فلرش کرتا چلا گیا۔ ظاہر ہے اس پہ کوئی اٹیک نہیں ہونا، اور ایون یہ کہ اگر قریش کے پاس کوئی پناہ بھی لے لیتا تھا یا ان کے قبیلے میں کوئی نان قریشی بھی ہوتا تھا تو وہ بھی حفاظت میں ہوتا تھا، اس کے اوپر بھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ تو جناب ہم بات کر رہے تھے اس تھوڑے سے بیک گراؤنڈ کی، تو ایک تو یہ کہ ان کو عزت بھی ملتی تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ اچھا ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ جب ان کے قافلے یہ تجارت کے لیے جاتے تھے دوسرے ملک کو، یہاں سے چیزیں سامان لے کے جاتے تھے اور ان کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا اور ان کو بہت حفاظت سے لے جایا جاتا تھا اور ان کی عزت بھی کی جاتی تھی، جس کے نتیجے میں ان کا یہ ہوا کہ ان کا انٹریکشن باہر کی دنیا سے زیادہ ہوا اور انہوں نے وہاں سے بہت سی چیزیں سیکھی، علم سیکھے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ عراق سے ہی لوگ وہ رسم الخط لے کر آئے جو بعد میں قرآن لکھنے کے لیے بھی استعمال ہوا۔ تو گویا وہاں سے ان کا کلچر بھی سیکھتے تھے، زبانیں بھی سیکھتے تھے، اور تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے لٹریچر بھی وہاں سے انہوں نے حاصل کیا، تو یہ گروم ہوتے چلے گئے۔ تو یہ وہ قبیلہ تھا جو اس کی حیثیت اس وقت عرب کے معاشرے میں یا اس دنیا عرب میں سب سے اچھی اور سب سے بہتر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی قبیلے میں پیدا ہوئے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور ان کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، کہ آلریڈی قریش عزت دار بھی ہیں، ان کے کفیلوں کو، ان کے قافلوں کو، ان کے سامان تجارت کو کوئی چھیڑتا بھی نہیں ہے، اور سب لوگ ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہوا کہ رسول اللہ کی پیدائش سے عین پہلے وہ والا واقعہ ہوا عام الفیل کا، جس میں کہ ابراہا نے اسی اس میں کہ یہاں لوگ بہت آتے ہیں اور ان کو بہت بزنس ملتا ہے، لوگ حج کے لیے آتے ہیں، عمرے کے لیے آتے ہیں، اور پھر جو یہ سامان لے کر آتے ہیں وہاں سے ان کو ٹریڈ بھی بہت ملتی ہے، تو یہ بہت زیادہ فلرش کر رہے ہیں، بہت زیادہ ان کے پاس پیسہ اور یہ بہت ان کے جو اثاثے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، تو اس نے پھر اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اٹیک بھی کیا، اور اس کے بعد پھر اب ابیلون سے یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک پڑھیں گے۔ تو جناب خادم بیت اللہ ہونے کی وجہ سے یہ بہت عزت دار کہلاتی تھی۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ اس ساری بات کو جب ہم نے دیکھ لیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قریش سے سورہ مبارکہ میں خطاب کیا ہے ڈائریکٹ، اور کہا کہ آپ کہ قریش جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس ہوئے۔ جاڑے اور سردی کے سفر، دو طرح کے سفر کیا کرتے تھے یہ لوگ۔ جب گرمی کا زمانہ آتا تھا تو ٹھنڈے ایریاز کی طرف جاتے تھے۔ ٹھنڈے علاقے کون سے تھے؟ شام اور فلسطین، جی ہاں وہی فلسطین جو آج کل بہت عتاب میں، اور ہمیں لگتا ہے بہت سارے لوگوں کا یہ بڑا ظالمانہ خیال ہے کہ ان سے ہمارا کیا تعلق، یا ہم ان کے لیے کیا کریں، یا کراچی کی سڑکوں پہ ان کے لیے کیوں احتجاج کیا جائے، یا ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، وہ تو وہاں ہیں۔ جی نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے اور وہ ہمارا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قریش کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ یہ جو بڑے آرام سے سفر کر لیتے ہیں، ٹریول کر لیتے ہیں، جب گرمیاں ہوتی ہیں تو آپ شام اور فلسطین کی طرف چلے جاتے ہیں، جب سردیاں ہوتی ہیں تو آپ یمن کی طرف چلے جاتے ہیں، تو یہ جو آپ کو سفر کی جو سہولت ہے ذرا اس کو یاد کیجئے کہ یہ سب کس نے آپ کے لیے کیا اور کس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اچھا، دوسری چیز کیا تھی کہ اس سفر کو ہم نے، اس ٹریڈ کو ہم نے، ظاہر ہے سفر کا مطلب صرف کوئی لیجر ٹرپ نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ ٹریڈ کے لیے ہوتے تھے وہ سفر، تو اس سفر کے ذریعے جو میں نے آپ کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اہل قریش کو ہم نے آسانیاں دی ہیں، اس کے بدلے میں ان کو چاہیے کہ اللہ کے رب کی عبادت کریں۔ بڑا امپورٹنٹ صورت ہے، اس کا ایک بڑا ہی نیا سا پہلو میرے سامنے آیا ہے جو میں انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ رکھوں گی، کہ قریش کو کیا چاہیے کہ وہ بہت ایزیلی ٹریڈ کر رہے ہیں، فلرش ہو رہے ہیں، تو ان کو چاہیے اللہ کے رب کی، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ کون سا گھر؟ بیت اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ بیت اللہ کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کے اس گھر کو بنایا، اور پھر وہیں کھڑے ہو کر دعا کی کہ یا اللہ اس گھر کو پھلوں کا رزق دیجیے گا، امن دیجیے گا۔ اس دعا کو اللہ نے قبولیت بخشی، اور باوجود اس کے کہ جس جگہ پر اللہ کا گھر واقع ہے وہاں آج دن تک کوئی نیچرل اور اٹریکشن اور بیوٹی نہیں ہے۔ نیچرل اٹریکشنز کیا ہوتی ہیں؟ پانی ہوتا ہے، کوئی سمندر کا کنارہ ہو، لیکس ہوں یا آبشاریں ہوں، ایسی کوئی سین آج تک وہاں پر موجود نہیں ہے۔
सब्जा हो, ग्रीनरी बहुत हो, बारिशें बहुत होती हों, दरख्त बहुत हों, ये वो अलामतें होती हैं जिसकी वजह से कोई भी इलाका लोगों की तवज्जो का मरकज बनता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने घर के लिए जिस एरिया को सिलेक्ट किया, वहां पर इनमें से कोई चीज भी नहीं है, ना सब्जा है, ना कोई आबशारें हैं, ना कोई लेक्स हैं, ना कोई पानी की और वहां पर वो चीजें हैं। वहां जो वाहिद अट्रैक्शन है, ताकि इंसान बड़ा क्लियर होके जाए कि वो वहां क्यों जा रहा है, वहां वाहिद अट्रैक्शन जो है वो अल्लाह का घर है। और वो खुद इटसेल्फ इतना खूबसूरत है, इतना सादा है, और उसके अंदर जो एक मकनातीसी कशिश पाई जाती है कि वहां जाने के बाद पहली बार जाने वाला जो होता है उसके एहसास बिल्कुल अलग होते हैं। दूसरी मर्तबा जो शख्स होके एक मर्तबा आ जाता है, दूसरी मर्तबा उसके अंदर तड़प पैदा हो चुकी होती है दोबारा जाने की, दोबारा देखने की। और बैतुल्लाह को देखना मेरा ख्याल है दुनिया का वंडरफुल एक्सपीरियंस है कि आपकी नजर पड़े बैतुल्लाह पर और आपके दिल की दुनिया एक तब्दील होती हुई महसूस होती है, कुछ बदली हुई सी दिखती है। इस कायनात के रब के घर के सामने हम मौजूद हैं और हम उसके मेहमान हैं। तो जनाब अरब को कुरैश को क्या चाहिए कि उनके लिए अल्लाह मियां ने सारी ट्रेड आसान की है, उनको इतना दूसरे लोगों से मुमताज किया है, तो उनको क्या चाहिए, इस घर के रब की इबादत करें। इस घर के रब की इबादत जिसकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं, और उसको बदतरीन तरीके से वो लोग मना भी कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी जा रहे हैं। और फिर ये हकीकत उनके सामने है कि जो बैतुल्लाह है ये अल्लाह का घर है, और इसमें जो मौजूद 360 बुत हैं वो मुख्तलिफ कबीलों, मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ जगहों को रिप्रेजेंट करते हैं, और उन्होंने उन सब को उसके अंदर सजा रखा था। ये इंतहा दर्जे का जुल्म था कि अल्लाह का घर जो कायनात में वाहिद एक जगह है, और ये कॉन्सेप्ट उनके दिनों में भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर था। इसलिए हम जाएंगे दोबारा उस वाक़े की तरफ जब इब्राहा अपना लश्कर लेकर बैतुल्लाह पे चढ़ाई के इरादे से आया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने बैतुल्लाह की चाबियां रखी और कहा अल्लाह मियां आप अपने घर की हिफाजत खुद कीजिए। सो वो बहुत क्लियर थे कि ये इस घर का जो मालिक है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है, और वो कोई और सुप्रीम अथॉरिटी है। जो 360 बैठे हुए ये अलग है, उनको वो उस लेवल का नहीं समझते थे। तो इस एहसास, इस सोच, इस क्लैरिटी के बावजूद उनका मामला ये था कि वो उन 360 की इबादत किया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें इस तरफ तवज्जो दिलाई कि आपको चाहिए कि जो इस घर का असल मालिक है उसकी इबादत करें। अब यहाँ लफ्ज़ हम इबादत को अभी थोड़ा देर के लिए छोड़ते हैं और इस पर इंशाल्लाह फिर हम तफसीली बात करेंगे। अब अल्लाह ताला अपने एहसानात याद दिला रहे हैं, जिसने उन्हें भूख से बचाकर खाने को दिया। अल्लाह ताला याद करा रहे हैं कि देखो तुम्हारी क्या सूरत हाल थी, तुम पूरे अरब में बिखरे हुए थे, तुम पूरे अरब में जलीलो ख्वार, तुम्हें कोई हैसियत नहीं थी, तुम्हें कोई जानता नहीं था, भूख तुम्हारा मुकद्दर थी। जाहिर है कि वो पूरी जगह बेआबाद सी थी, तुम्हें भूख से बचाकर खाने को दिया कि तुम्हारे इस ट्रेड के जरिए, तुम्हारी इस तिजारत के जरिए तुम्हें बेतहाशा मालो असबाब मिल रहा है और तुम पेट भर के खा रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। फिर कहा खौफ से बचाकर अमन अता किया। दो चीजें इंसानी जिंदगी की बुनियादी जरूरतें कि जब उसका पेट खाली हो तो उसे खाना चाहिए, उसको उसकी पेट की भूख को पूरा हो जाना चाहिए, और दूसरी चीज कि वो खौफ की हालत में। मेरा दिल फिर अपने उन फलस्तीनी भाइयों की तरफ जाता है दिमाग, और याद दिलाता है हम सबको कि वो इस वक्त इन दोनों चीजों की कमी का शिकार हैं। भूख, सारी हर किस्म की एड बंद है, जैसा कि आप जानते हैं मुझसे ज्यादा बेहतर आपके जराए होंगे कि इस वक्त उन तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा। अब तो कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल्स में भी जो कुछ रिजर्व्स थे वो भी खत्म हो गए, बगैर एनेस्थीसिया की सर्जरीज हो रही हैं। तो भूख इस वक्त उनके जो बुनियादी जरूरत है कि खाना, वो भी उन तक, बल्कि पानी और खाना, ये दोनों ही चीजें उन तक नहीं पहुंचने दी जा रही। और पूरी मिन्नत समाजत और यूएनओ और फलां ढमका, उसके बावजूद वो हथेली भर इसराइली जो हैं वो खुदा बन बैठे हैं, और वो इस पे पाबंदी लगाए हुए बैठे हैं, और पूरी दुनिया तमाशा देख रही है कि कब ये मेहरबानी करें, हमें इजाजत दें और हम इन मजलूमों, जिनको अब वो सारी की सारी दुनिया जानती है मजलूम की हैसियत से, हम उन मजलूमों की मदद करें। गोया इस दुनिया में जो सब निजाम चल रहा है वो सिर्फ ये है कि ताकतवर के हाथ, जिसके पास ताकत है, जिसके पास, वो फिर सब कुछ कर सकता है, वो जुल्म की कोई भी इंतहा पूरी कर सकता है। तो इस ताकत के मरकज को अब शिफ्ट हो जाना चाहिए उम्मत की तरफ। ये ताकत का मरकज इस वक्त मौजूद है यहूद के हाथ में, ये इस वक्त मौजूद है नसारा के हाथ में। ये ताकत
قوت کا مرکز ہمارے امت کے ہاتھ میں اگر شفٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہماری چلے گی، پھر ہم جو چاہیں گے وہ قانون چلیں گے، وہ اصول چلیں گے، اور امت مسلمہ یقیناً وہ قانون چاہے گی، وہ بات چاہے گی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوگا۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جو اس تحریک کے بعد اب ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے احسانات گنوائے قریش کو، آپ کو بھوک سے بچا کے کھانے کو دیا اور خوف سے امن بخشا۔ انسانی زندگی میں خوف بہت بدترین چیز ہے جو اس کی سوچ، اس کے خیالات، اس کی جسم، اس کی ہر چیز کو متاثر کرتا ہے۔ میں اور آپ ابھی بھی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عافیت میں رکھے، ہم اس خوف کو صحیح طرح سے نہ اس کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں اور کچھ پتہ نہ ہو کہ کس لمحے کوئی بم آئے گا اور کوئی میزائل آئے گا اور بغیر کسی وارننگ کے سب ختم ہو جائے گا اور پرچے اڑ جائیں گے، اور خدا نخواستہ میں کہتی ہوں جو چلا گیا دنیا سے وہ تو شہید ہے، جو بیمار، جو زخمی ہو گیا، جو کسی طرح سے تکلیف میں آ گیا، اس کا کیا حال ہوگا۔ اور اتنی تکلیف دہ وہ بات ہے جو ذہن سے چپک گئی ہے اور اترتی نہیں ہے، کتنی مائیں اس وقت وہاں ایکسپیکٹنگ مدرس موجود ہیں، اور ذرا آپ سوچئے ایک عورت کی ذہنی اور جسمانی کیفیت جب وہ ان حالات میں ہو اور چاروں طرف گولیوں کی بوچھاڑ ہو اور بموں کی آوازیں ہوں اور غیر اعلانیہ انتہائی بدترین تشدد ہو جو روا رکھا جا رہا ہو، وہاں کیا صورتحال ہوگی۔ یہ وہ خوف کی اور بھوک کی وہ علامتیں ہیں جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے ایک حصے میں امت مسلمہ پر، مسلمان بچوں پر۔ ان دو چیزوں کو اللہ نے اپنا احسان گنوایا اور عرب قریش کو یاد دلایا کہ یہ دو چیزیں ہیں جو آپ پر مہربانی کی گئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ آپ اس کی عبادت کریں۔ عبادت کا مطلب اللہ کا حکم نافذ ہو، اللہ کی بات نافذ ہو، جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات نہیں، اس وقت ہم الحمدللہ 23 لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم سب کے سب مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم سب کلمہ گو ہیں، ہم نماز پڑھنے والے ہیں، ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم اس حد تک اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم ہفتے میں ایک بار جڑ کر مل کر قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، عمل کی کوشش کرتے ہیں اپنے اپنے مدار میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود، اس سب کے باوجود کہ یہ جو چھوٹی کوششیں اور چھوٹی موٹی کوششیں ہم اپنی کر رہے ہیں، اس کے باوجود میں یہ کہوں کہ ہمیں اپنی اس اصل ذمہ داری کا احساس نہیں ہے جس کی طرف اللہ سورہ قریش میں ہماری توجہ قریش کو خطاب کرتے ہوئے مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ تو جناب یہ ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب جو بات اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، قریش کو جتنی عزت ملی تھی اس کی وجہ اللہ کا گھر تھا۔ اللہ کا گھر بیت اللہ وہاں موجود تھا، جس کی وجہ سے لوگ وہاں آتے تھے، حج کے لیے آتے تھے، عمرے کے لیے آتے تھے۔ لوگوں کے آنے کا مطلب سب سے بڑا وہ مطلب اور کوئی ٹورسٹ اٹریکشن نہیں تھی، لیکن یہ اتنا بڑا ریزن تھا کہ لوگ وہاں اتنی زیادہ بڑی تعداد میں آتے تھے۔ اور یہ آج بھی عرب کی جو اکانومی ہے وہ ان کے تیل ویل سے زیادہ اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہاں اتنے زیادہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں، سال کا پورا حصہ، حج کا زمانہ، مطلب یہ اتنا بڑا، اور اس کی وجہ سے بے شمار قسم کے بزنس وہاں پر فلرش ہو رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کی اکانومی، ان کی سعودی عرب کی اپنی اکانومی بوسٹ کرتی ہے صرف اس وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو جو عزت دی وہ اپنے گھر کے وہاں ہونے کی وجہ سے دی، اور اس کے جواب میں اللہ نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھیں اور صرف یہ کہ اس کی عبادت کریں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تم میری عبادت نہیں کرو گے تو میں تم سے یہ احسان واپس لے لوں گا، اپنا گھر اٹھا کر کہیں اور رکھ دوں گا، نہیں، یہ سب کچھ یہیں رہے گا، لیکن میں تمہیں یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ اصل تم احسان کو پے آف کرنا چاہتے ہو کہ میں نے تمہارے لیے راستوں میں عزت دار بنا دیا۔ تو جہاں اب یہاں سے جو سیکھنے کا مرحلہ ہے نا وہ ساتھیوں وہ یہ ہے کہ اللہ اگر دین کی وجہ سے عزت دے تو پھر امتحان دگنا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے دین سے جڑنے کی وجہ سے اگر ہمیں کسی بھی طرح کی عزت دے، اب یہ عزت کون سی ہو سکتی ہے؟ ہم اللہ کا دین کا علم حاصل کرتے ہیں، عالم دین ہے، اس وجہ سے میری عزت ہو رہی ہے، تو پھر میری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عالم سے دوہرا حساب ہوگا، بلکہ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، کہ کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو جو دہکائیں گے تو وہ عالم سے اس کی ابتدا کی جائے گی کہ اس نے اللہ کے دین کو اپنی ذاتیات کے لیے استعمال کیا تھا یا
وہ واقعی اس میں مخلص تھا اور اللہ کے دین کے لیے اس نے کام کیا. تو اللہ اپنے دین کی وجہ سے اگر کوئی چیز عطا کرتا ہے، وہ عزت ہے، وہ مال ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے، تو اسے واپس لوٹانا اللہ کے راستے میں. اب ہر شخص ہم میں سے اپنا تجزیہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین سے جڑنے کی وجہ سے اسے کیا کچھ عطا کیا ہے. اب یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، لیکن خاص وہ نعمتیں جو دین سے جڑنے کی وجہ سے ملتی ہیں، ان کا محاسبہ الگ سے ہوگا، ان کا پکڑ اور ان کی پوچھ الگ سے ہوگی. پھر اس کے بعد دوسری جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے پاکستان. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان صرف اور صرف کلمے کی بنیاد پہ دیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس سے پہلے قوم، اس سے پہلے مسلمان کسی بنیاد پر اکٹھے نہیں ہو رہے تھے. علاقوں کے مسئلے تھے، زبانوں کے مسئلے تھے، کلچر کے مسئلے تھے. یہ وہ واحد وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ساری مسلمانوں کو اکٹھا کیا اس کلمے پر، اور جس کے نتیجے میں پاکستان ملا. یہ نعمت ہمیں صرف دین کی وجہ سے ملی. اب کیا حق ہے اس ملک کے کسی ایک انچ پر، کسی ایک گھر میں، کسی ایک جگہ پر بھی اللہ کا دین نافذ ہے؟ بلکہ ایسی کوششیں بھی جب ہو رہی ہوتی ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام آئے تو ہم کہتے ہیں یہ سیاست ہے اور ہمیں صرف دین پڑھنا اور سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. ہم نے نفل پڑھنے، ہم نے تسبیحات پڑھنی ہے، ہم نے مراقبے کرنے ہیں. ہم یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، ان سب چیزوں کا کیا، بلکہ ابھی تک ایک بڑا حصہ امت کا صرف اپنے شین قاف تجوید ٹھیک کرنے پہ لگا ہوا ہے کہ زندگی کے 50 سال تو ہم اس میں لگائیں گے کہ انشاءاللہ ہماری قرأت اچھی ہو جائے، ہماری تجوید اچھی. میں نہیں انکار کرتی اس سے کہ یہ غیر اہم کام ہے، یہ بہت اہم کام ہے، لیکن کیا صرف یہی کام ہے اور اس کی وجہ سے ہم باقی ساری اپنی ایکٹیویٹیز کو چھوڑے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ یہ اہم ترین کام ہے؟ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کلاسز لے رہے ہیں، کلاسز کر رہے ہیں، درس قرآن دے رہے ہیں اور درس قرآن ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے قرآن میں اس کے نفاذ کا وقت کب آئے گا؟ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ہماری مہلت عمل ختم ہو جائے گی، اور اس کا نفاذ کب ہوگا، کون کرے گا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ اللہ کا دین نہ میرے ایک جسم پہ نافذ ہے، نہ میرے گھر پہ نافذ ہے، نہ اس پاکستان میں نافذ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہی اس لیے تھا. قائد اعظم کے اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، وہ تو کہہ گئے کہ ہمیں تو ایک ٹکڑا زمین کا چاہیے جس پہ ہم ایکسپیریمنٹ کریں، اسلام کے تمام اصولوں کو پریکٹس کر کے دیکھیں کہ کس طرح سے وہ مدینہ میں پریکٹس ہوئے تھے، کس طرح سے وہ یہاں پریکٹس ہوں گے. اس نام پر لیا گیا، یہ جو نعمت ملی یہ اس نام پہ ملی، اور اس کے ساتھ پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا محاسبہ اور سخت ہوگا. یہ آپ کو یہ ملک جو ہے یہ کسی اور وجہ سے نہیں ملا تھا. دنیا میں صرف 2 ملک ہیں جو کسی نظریے کی بنیاد پر بنے، جن میں سے ایک پاکستان ہے اور دوسرا اسرائیل ہے. انہوں نے اپنے نظریے کی بنیاد پہ بنایا اور ہم نے اپنے نظریے کے. وہ اپنے نظریے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور کتنی دن دگنی اس پہ پیش قدمی کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم اپنے نظریے کے ساتھ کیا کریں کہ ابھی یہی طے نہیں ہوا کہ پاکستان میں سود چلے گا یا نہیں چلے گا، اسلامی شرعی کورٹس جو ہیں وہ کام کریں گی یا نہیں کریں گی. اس ملک میں چور اور ڈاکو ہمارے سروں پر نافذ ہوں گے. غریب کے لیے اور قانون ہوگا، امیر کے لیے اور قانون ہوگا، اس کے لیے اور قانون ہوگا، اس کے لیے اور قانون ہوگا. یہ سارے تماشے میرے اور آپ کے ارد گرد ہو رہے ہیں. شاید آپ کہیں آج سجلہ باجی بہت جذباتی ہو رہی ہے. میں جذباتی نہیں ہو رہی. یہ ساری صورتحال دیکھ کر ہماری جو خاموشی ہے وہ جرم ہے. بس میری گزارش صرف یہ ہے، اگر دل میں کڑھن ہے تو وہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اور اگر خاموش ہے اور ہمارے خیال میں یہ سب کچھ پالیٹکس ہے اور ہمیں پالیٹکس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم جو اور جتنا اور جیسا کر رہے ہیں کافی ہے، بس ٹھیک ہے. پھر تو مطلب اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ رکھے. میں پھر بھی دعا کروں گی کہ اللہ ہم پر رحم کرے اور ہماری پکڑ نہ کر لے. سورہ قریش کا پہلا میسج، جو اللہ نے ان کو معیشت میں ان کی اکانومی کو بہتر کر دیا تھا صرف اس گھر کی وجہ سے. لوگ آتے بھی تھے تو وہاں سے بھی ہوتی تھی تجارت، اور یہ لوگ جاتے تھے تو یہ بھی سیفلی کر کے آتے تھے. اس وجہ سے اللہ نے یہ نعمت دی. تو کہا اس کے اب اگر اللہ کے دین کی وجہ سے مجھے عزت ملے اور میں کوئی برانڈ کھڑی کر دوں کہ چلیں جی اس سے میں ارن کرنا شروع کر دوں، میں نہیں کہتی کہ کمانا جرم ہے، لیکن دین کو استعمال کر کے کمانا انتہائی جرم ہے. کہ میں دین کی بنیاد پر آؤں اور پھر اس کے بعد میں صرف اور صرف وزارتیں اور کھانا پینا اور چیزیں اور سمیٹ کر میں چلا جاؤں، یہ انتہائی بڑے جرم، انتہائی بڑے. مطلب ایک عام مجرم اور ایک اس سے بھی زیادہ سخت ترین مجرم. اللہ ہم پر رحم کرے. دوسرا پہلو، بس میں اس پہلو کو آپ کے سامنے رکھوں گی، پھر انشاءاللہ آپ دعا کریں گے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر اپنی عنایات کو، اپنی رحم کو، اپنی مہربانیوں کو جاری رکھے ہوئے ہے،
مثال کے طور پر ہم کوئی جاب کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، یا ہم گھروں میں ہیں تو بھی ہمیں اس نے بھوک سے بچا کے رکھا ہوا ہے. اور ہمیں اصل میں جب اللہ کی عنایات اور نعمتوں کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کم از کم لینڈ کروزر آتی ہے، کم از کم ڈیفینس میں بنگلہ آتا ہے، کم از کم بڑے سے بڑے ہمارے کریڈٹ کارڈز آتے ہیں اور فورن ٹورز آتے ہیں. مطلب یہ ہمارے وہ تصورات ہیں. ہم نے لگژریز کو بھی اس میں ایڈ کر لیا ہوا ہے نا کہ یہ لگژریز ہوں تو یہ اللہ کی عنایات ہے، باقی تو اب دال روٹی تو ہر کوئی کھا رہا ہے. نہیں، اللہ اپنی عنایات میں سے کیا گنوا رہا ہے انہیں کہ بھوک سے بچا کے کھانا اور خوف سے امن. اگر یہ دو چیزیں حاصل ہیں تو آپ اللہ کی بڑی نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے کہا کہ آپ سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کی کن نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ٹھنڈا پانی، یہ سایہ، یہ کھجوریں، ان کے بارے میں سوال، یعنی نعیم، یہ نعمتیں ہیں اور ان کے بارے میں سوال ہوگا. تو نعمتوں کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے، ہمارے بچوں کا جو کانسیپٹ ہے، وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ہے اور وہ بنا دیا گیا ہے. وہ شروع سے ایسا نہیں تھا، وہ بنا دیا گیا ہے. اس کارپوریٹ ورلڈ نے یہ بنا دیا ہے کہ نعمتوں کا تصور، مطلب دین کے بارے میں بھی ہمارے ذہنوں کو ماڈیفائی کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی عنایتوں کا مطلب یہ اور یہ ہے. اللہ اپنی عنایتوں میں شمار کرتا ہے جس کو میں دین کی سمجھ دے دوں، بس یہ اس کے لیے سب سے بڑا انعام ہے. اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. اور یہ بات ہمیں بالکل سمجھ نہیں آتی کہ دین کی سمجھ کس طرح سے کسی انسان کے لیے بھلائی ہو سکتی ہے. اس کی جیب خالی ہو، اس کے پاس چھوٹی سی گاڑی ہو، چھوٹا سا گھر ہو، وہ کوئی اس کے بچے کسی بڑے ہائی فائی اسکول میں نہ پڑھتے، تو وہ کس طرح سے اللہ کی نعمتیں اس پر آ رہی ہیں. یہ بات سمجھ میں آ جائے یا کچھ عرصے بعد آئے، یہ بات مرنے کے بعد سمجھ میں آئے، اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہمیں محفوظ رکھے، میں دنیا میں اس کی سمجھ عطا کر دے. دین کو سمجھنا اور اللہ کے لیے اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کہ اللہ ہم سے بھلائی کرے اور ہمیں اپنے دین سے جوڑ دے. تو جناب، اللہ اگر کسی کو زیادہ دے مال اور اس کو آسانی کے ساتھ مل جائے اور یہ مال کا یہ والا سٹینڈرڈ اس کو ملتا رہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے اس کی بیسک نیڈز پوری کر دی ہیں. تو اب جو کچھ اس کے پاس بچ رہا ہے وقت، دیکھیے اس وقت دنیا میں سٹینڈرڈ کیا ہے، جو کچھ آ رہا ہے اس سے ڈبل ہو جائے، ڈبل نہیں تو کم از کم تھوڑا بہت تو زیادہ ہو جائے. ہمارا سٹینڈرڈ آف لیونگ فوراً بڑھتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی آ رہا ہے تو ہم اس کو اضافہ کریں گے. مجھ میں ہم سب کا المیہ ہے، اچھا جی یہ چیزیں بڑھ جائیں، فون ذرا اور بہتر ہو جائے، گھر ذرا اور بہتر، گاڑی ذرا اور بہتر، اسکول ذرا اچھے ہو جائیں، کچھ ریزروز ہو جائیں، کچھ یہ ہو جائے، کچھ وہ ہو جائے. اللہ رب العزت کا ہم سے مطالبہ ہے کہ جو بیسک نعمتیں میں تمہیں دے رہا ہوں یہ اس لیے دے رہا ہوں. قریش کو بھی میں نے فراغت اس لیے دی تھی کہ میری عبادت کرے، اور اے انسانوں تمہیں بھی میں یہ اضافی سہولتیں، یہ سکون کے ساتھ کھانا پینا اس لیے دے رہا ہوں کہ تمہارے پاس جو بچ رہا ہے وقت، اسے اپنی دولت ملٹی پلائی کرنے، حسد کرنے، دکھ کرنے، پریشان ہونے میں نہ لگاؤ، بلکہ اسے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے لگا دو. یہ ہے میسج سورہ قریش کا کہ جو اضافی قریش تمہیں بہت آسان سے سب کچھ مل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے وقت کو جو بچ رہا ہے اضافی اس سے دیکھیے، خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی، لامتنا ہی ہوتی ہیں، ایک کے بعد دوسری بات. مطلب یہ بس انفینائٹ سلسلہ ہے، آپ ختم ہو ہی نہیں سکتا انسان کی طلب. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا اچھا اس کو واضح کرتی ہے. انسان کا پیٹ تو صرف پٹی بھر سکتی ہے، اگر اس کو ابن آدم کو ایک وادی سونے کی ملے تو کہے گا دوسری دے دیجیے اللہ میاں، ایک اور بھی تو ہو جانی چاہیے، ایک میری ہے تو چلیں ایک بچوں کے لیے بھی فی بچہ ایک وادی اور مجھے دے دیجیے. تو یہ انسانی سوچ ہے کہ وہ اس کی طلب کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. تو جتنا کچھ اللہ نے دے رکھا ہے یہ کافی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے بھوک سے کھانا اور امن دے رکھا ہے، آپ کو سر پہ چھت دے رکھی ہے، تو اب جو وقت بچ رہا ہے وہ یہ سوچنے میں نہیں لگنا چاہیے. دیکھیے کیا سکھا رہا ہے مجھے اور آپ کو وقت، آپ فارغ کیوں بیٹھی ہیں، آن لائن کچھ کرنا شروع کر دیں، یہ کر لیں. آج کل تو ساری دنیا کما رہی ہے، گھر سے بیٹھ کے کتنے مفت مشورے ملتے ہیں آپ کو کہ بس ارن کریں، کمائیں. جو شخص کما نہیں رہا وہ بیکار کر رہا ہے. اور اگر ایسے ماحول میں کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے دین کے لیے وقت لگاتا ہوں، وہ تو دنیا کا احمق ترین فرد ہمیں لگتا ہے کہ یہ اب آپ کو مطلب کچھ کماتے نہیں ہیں آپ یہ اس ٹائم سے. آپ مجھے اتنے اچھے شاندار مشورے ملتے ہیں کہ آپ پر لیکچر چارج کیا کریں، جتنے لوگ آپ کا فری میں لیکچر سنتے ہیں آپ ان سے بھی پیسے لیا کریں، نہیں تو کم از کم لفافے تو ضرور لیا کریں. یہ وہ سوچ ہے جو معاشرے میں پھیلی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ رکھے، آپ سب کو بھی، کہ ہر شخص اس کوشش میں ہے کہ وہ دینس کے ذریعے یا
کسی بھی اپنے اضافی وقت میں کچھ نہ کچھ ارن کرے، اور جو کچھ ارن کرے وہ دنیا ہے، صرف اور صرف دنیا ہے، جو ایک جھٹکے میں ختم ہو جاتی ہے، جو ایک سیکنڈ میں ختم ہو جانے والی دنیا ہے۔ تو ہمیں ایک تو جرم ہم یہ کرتے ہیں کہ خود وہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم دوسروں کو بھی اس کے لیے کنونس کر رہے ہوتے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ ناراض بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ لو جی تم لوگ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہو، کچھ کر رہے، اور اپنا وقت کیسے لگا رہے ہو، ساری دنیا کما رہی ہے، وہ یہ کر رہی ہے، وہ یہ کر رہی ہے، سارا وقت آپ کو جو ترکیبیں مل رہی ہوتی ہیں وہ یہی ہے۔ کوئی نہیں اس وقت میں کہہ رہا ہوتا کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر وقت لگائیے، یہ ہے اصل کرنے کا کام۔ اللہ ہمیں بہت سی فرصت، آسانی، سہولتیں اس لیے دیتا ہے کہ ہم اضافی وقت کو اس کے لیے خرچ کریں، اور ہم اس بات کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جتنا اضافی وقت ہے اسے مزید دنیا کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے لگانا چاہیے، اور دنیا بھی ہمیں یہی سکھا رہی ہوتی ہے کہ آپ اس وقت کو مزید آگے لگائیں، مزید آگے خرچ کریں، اور زیادہ جمع کرتے چلے جائیں۔ آئی ہوپ کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا پائی ہوں۔ مجھے میرے ساتھی ذرا میسج کر کے بتائیں کہ انہوں نے کیا سمجھا، سورہ قریش کا میسج کیا سمجھا، بس ون لائنر، ایک لائن میں بتائیے آپ نے کیا سمجھا۔ 2 میسجز ہیں مین، بس ان کو اگر ہم نے سمجھ لیا آج کے دن میں تو انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے اور اس سوچ کو بدلیں گے، اور اگر ہم اس کو میں آپ تک نہیں پہنچا پائی تو میں معذرت خواہ ہوں، میں پھر کوشش کروں گی کہ ہم اس پر دوبارہ بات کر لیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ اگر مجھے میرا گزارا، میرا وقت اچھا گزر رہا ہے، آسانی سے گزر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے اس لیے نہیں دے رہا کہ میں 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے محنت کرتی ہوں، میں ایک کلینک میں کام کرتی ہوں اور میرا اتنا ہو جاتا ہے کہ میرے لیے کافی ہے، سفیشینٹ ہے، اور میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تو اب میں باقی وقت کو بچاؤں اور اسے اللہ کے لیے خرچ کروں، یا باقی وقت اللہ میاں مجھے اس لیے دے رہا ہے کہ میں ایک اور جگہ جاب کرنا شروع کر دوں، میں ایک اور جگہ کلینک کرنا شروع کر دوں، میں ایک اور جگہ کوئی کام پکڑ لوں، میں کچھ اور کرنے لگوں تاکہ میرے پاس اور ارننگ کا ایک اور ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سوچ سے، یہ ہے دنیا کی سوچ، یہ ہے زیادہ سے زیادہ کی سوچ، یہ ہے دنیا کو سب کچھ سمجھ کر اس پر وقت لگانے کی سوچ، یہ سوچ جب آ جاتی ہے تو پھر انسان وہ رسمی عبادتیں تو کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی نماز ہو رہی ہے، یا وہ چلو قرآن کا بھی ایک صفحہ پڑھ لیتا ہے روز کی بنیاد، کبھی کبھار خیر خیرات دینا دلانا بھی کر دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا۔ عبادت اسی کا نام ہے کہ آپ کے 24 آورز جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ لنکڈ ہوں، پھر آپ کھائیں، پھر آپ جاب پہ جائیں، پھر آپ سوئیں، آپ کام کریں، آپ کھانا پکائیں، وہ سب کا سب عبادت شمار ہوگا اگر بنیادی کام مجھے یاد ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکی ہوں جو مجھے سمجھ میں آئی، اور آج کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی، آمین وما علینا الا البلاغ۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب پر رحم کیجیے گا، ہمیں معاف کر دیجیے گا، ہم سے راضی ہو جائیے گا۔ یا اللہ، یا اللہ آپ کے بندے ہیں، یا اللہ آپ کے بندے ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے گا، ہماری پکڑ نہ کر لیجیے گا۔ یا اللہ آپ نے بہت نعمتوں سے نوازا، یا اللہ ہمیں شکر گزار بنا دیجیے، ہمیں صابر اور شاکر بنا دیجیے، اپنی نعمتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا دے دیجیے۔ اللہ آپ نے بھوک سے کھانا دیا، اللہ آپ نے خوف سے امن میں رکھا، یہ آپ کے احسانات تھے ہم پر۔ ربی کرنے کی توفیق دیجیے، یا اللہ ہم سے پوچھ نہ لیجیے گا، ہم سے حساب نہ لے لیجیے، پیارے اللہ ہم سے حساب نہ لے لیجیے گا، ہمیں کھڑا کر کے ہم سے پوچھ نہ لیجیے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، بس جانے دیجیے گا، معاف کر دیجیے گا، رحم کر دیجیے گا۔ یا اللہ ہم پر، ہمارے والدین، ہماری اولادیں، ہمارے اہل و عیال، ہمارے بہن بھائیوں پر، سب پر اپنا خصوصی فضل فرمائیے گا، عافیت کا معاملہ رکھیے گا، رحم کا معاملہ رکھیے گا۔ کمزور لوگ آپ کے سامنے التجا کر رہے ہیں، معاف کر دیجیے، رحم کر دیجیے، ہمارے قول اور فعل کو ایک کر دیجیے، ہمارا ظاہر اور باطن ایک کر دیجیے۔ یا اللہ اس بات کو کہنے سے روک دیجیے جو ہم خود نہیں کرتے ہوں۔ یا اللہ جتنے نقص ہمارے اندر ہے
اللہ پاک ہمارے نقص دور کر دیجئے. یا اللہ بولنا بڑا ہی آسان ہے، یا ارحم الراحمین میری اس پہ پکڑ نہ کر لیجئے گا. یا اللہ جو کچھ میں کہوں مجھے اس پہ عمل کی توفیق دیجئے گا، مجھ سے میرے سارے ساتھیوں سے راضی ہو جائیے گا. یا ارحم الراحمین ہمارے فلسطینی مجاہدین پر رحم کیجئے. اللہ اہل فلسطین کی مدد کر دیجئے، اللہ ان پر رحم کر دیجئے. یا اللہ ہمارے بھائی بہن بہت تکلیف میں ہیں، بڑے ظلم کا شکار ہیں. ربی ان پر رحم کر دیجئے، ان پر رحم کر دیجئے، انہیں معاف کر دیجئے، ان کے لیے آسانیاں کر دیجئے. ربی ہم ان کے مجرم ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے جو کام ہمارے کرنے کا ہے وہ کام ہم سے لے لیجئے. ربی وہ اپنے حصے کا کام کر رہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے. یا ارحم الراحمین ہمارے مال ہمارے دل نرم کر دیجئے کہ ہم ان کے لیے کچھ خرچ کرنے والے، کچھ وقت لگانے والے، دعائیں کرنے والے. یا اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول کر لیجئے. یا اللہ ہمیں ایسی سخت آزمائش سے محفوظ رکھیے گا. یا ارحم الراحمین دین کی آزمائش سے محفوظ رکھیے گا. یا اللہ دین کو ذریعہ کمائی بنانے سے محفوظ رکھیے گا. یا رب راضی ہو جائیے گا، ہم پر رحم کر دیجیے گا، ہمیں معاف کر دیجیے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. بس میری گزارش سارے ساتھیوں سے، آپ ایک لائن میں بتائیے سورہ قریش کا مفہوم کیا سمجھا اور اس کے لیے کیا پلان کیا. صدق اللہ العظیم.